السلام علیکم۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ ویڈیو ایک اہم ترین موضوع پر شروع کی گئی سیریز کا پہلا حصہ ہے۔ آج سائنس اپنی ترقی کی معراج پر ہے، مگر سائنسدانوں کی اکثریت خدا کے وجود سے انکار کرتی ہے۔ سائنس تو یہ ثابت کرتی ہے کہ کوئی ذات ہے جس کا جمال کائنات کے ذرے ذرے میں موجود ہے۔ یہ سیریز انہی سائنسی پہلوؤں کو سامنے لائے گی جو بذات خود ثبوت ہے کہ کوئی ہستی ہے جس نے یہ نظام تخلیق کیا اور اسے چلا رہی ہے۔ پچھلے زمانوں میں انسان یہ سمجھتا تھا کہ بہت سی اندیکھی طاقتیں اس کائنات کی مالک ہیں۔ ایک بڑے خدا کے تحت بہت سے چھوٹے چھوٹے خدا اس کا انتظام چلا رہے ہیں۔ اب بھی بہت سے لوگ اس قسم کا عقیدہ رکھتے ہیں، مگر علمی دنیا میں اب عام طور پر یہ نظریہ ترک کیا جا چکا ہے۔ آج یہ ایک مردہ نظریہ ہے۔ موجودہ زمانے کے وہ لوگ جو اپنے آپ کو ترقی یافتہ کہتے ہیں، ان کا خیال ہے کہ وہ جدید دور کے انسان ہیں، مگر وہ شرک کی بجائے الحاد کے قائل ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ یہ کائنات ایک اتفاقی حادثے کا نتیجہ ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ اب سے تقریباً 2 لاکھ ارب سال یعنی 200 ٹریلین سال پہلے کائنات کا وجود نہ تھا۔ اس وقت ستارے تھے اور نہ سیارے، مگر فضا میں مادہ موجود تھا، اور یہ مادہ بھی اس وقت ٹھوس جمی ہوئی حالت میں نہ تھا، بلکہ چھوٹے چھوٹے ذرات کا ایک غبار تھا جس سے کائنات بھری ہوئی تھی۔ اس وقت مادہ بالکل توازن کی حالت میں تھا اور اس میں کوئی حرکت نہ تھی۔ پھر ایسا ہوا کہ مادے کے اس بادل میں خفیف سا خلل واقع ہوا، جیسے کسی حوض کے پانی کو کوئی ہاتھ ڈال کر ہلا دے۔ کائنات کی پرسکون دنیا میں اضطراب کس نے پیدا کیا، اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، لیکن خلل پیدا ہوا اور بڑھتا ہی گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مادہ سمٹ کر مختلف شکلوں میں جمع ہونا شروع ہو گیا۔ یہی وہ جمع شدہ مادہ ہے جس میں سے بعض کو ہم ستارے، بعض کو سیارے اور بعض کو نیبولا کہتے ہیں۔ کائنات کی یہ توجیہ سائنس کی طرف سے تو پیش کی گئی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ توجیہ نہایت کمزور ہے کہ خود سائنسدان بھی اس پر مطمئن نہیں۔ یہ توجیہ اس حقیقت کو تسلیم کرتی ہے کہ اسے نہیں معلوم کہ کائنات کو پہلی بار کس نے حرکت دی، مگر اس کے باوجود ان کا دعویٰ ہے کہ اس نے کائنات کے محرک اول کو معلوم کر دیا ہے، اور اس کا نام ہے محض اتفاق۔ سوال یہ ہے کہ جب کائنات میں غیر متحرک مادہ تھا اور اس کے سوا کوئی چیز موجود نہ تھی، تو یہ عجیب و غریب قسم کا اتفاق کہاں سے وجود میں آ گیا جس نے ساری کائنات کو ہی حرکت دی؟ یعنی ایک بے بنیاد مفروضہ ہے جس پر کائنات کے اتفاق کی پیدائش کے نظریے کی پوری عمارت کھڑی کر دی گئی۔ پھر یہ کائنات اگر اتفاق سے وجود میں آئی تو کیا واقعات لازمی طور پر وہی رخ اختیار کرنے پر مجبور ہو گئے جو انہوں نے اختیار کیے؟ کیا اس کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا تھا؟ کیا ایسا ممکن نہیں تھا کہ ستارے سیارے بن تو جائیں اتفاق سے، مگر پھر آپس میں ٹکرا کر تباہ ہو جائیں؟ مادہ میں حرکت پیدا ہونے کے بعد کیا یہ ضروری تھا کہ یہ محض حرکت نہ رہے بلکہ ایک ارتقائی عمل بن جائے اور حیرت انگیز تسلسل کے ساتھ موجودہ کائنات کو وجود میں لانے کی طرف دوڑنا شروع کر دے؟ آخر یہ کون سی منطق ہے؟ ایک طرف اس منطق کو رکھیں اور دوسری طرف کائنات کے نظام کو، تو واضح تضاد نظر آتا ہے۔ سورج فضا میں ایک مقررہ راستے پر 600 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے مسلسل بھاگے جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 9 سیارے، 27 چاند اور لاکھوں میٹرائٹ کا قافلہ بھی دوڑے جا رہا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ تھک کر کوئی پیچھے رہ جائے یا غلطی سے کوئی ادھر ادھر ہو جائے۔ سب اپنی اپنی راہ پر اپنے اپنے پروگرام کے مطابق نہایت تابعداری سے چلے جا رہے ہیں۔ اب بھی اگر کوئی کہے کہ ستارے سیارے چلتے تو ہیں لیکن چلانے والا کوئی نہیں، ڈیزائن ہے لیکن ڈیزائنر کوئی نہیں، قانون ہے لیکن قانون کو نافذ کرنے والا کوئی نہیں، کنٹرول ہے لیکن کنٹرولر نہیں، تو بس یہ سب ایک حادثہ ہے، تو اسے آپ کیا کہیں گے؟ چاند 3,70,000 میل دور زمین کے سمندروں کے اربوں خربوں ٹن پانیوں کو ہر روز 2 دفعہ مد و جزر سے ہلاتا رہتا ہے۔
تاکہ ان میں بسنے والی مخلوق کے لیے ہوا سے مناسب مقدار میں آکسیجن کا انتظام ہوتا رہے، پانی صاف ہوتا رہے اور اس میں تعفن پیدا نہ ہو۔ سمندروں کا پانی ایک خاص مقدار میں کھارا ہے اور پچھلے 3 ارب سال سے نہ زیادہ نہ کم نمکین، بلکہ ایک متناسب توازن برقرار رکھے ہوئے ہے تاکہ ان سب میں چھوٹے بڑے سب آبی جانور آسانی سے تیر سکیں۔ سطح زمین کے نیچے بھی میٹھے پانی کے سمندر ہیں جو کھارے پانی کے کھلے سمندروں سے ملے ہوئے ہیں۔ سب کے درمیان ایک غیبی پردہ ہے تاکہ میٹھا پانی میٹھا اور کھارا پانی کھارا رہے۔ اس حیران کن انتظام کے پیچھے کون سی عقل ہے؟ اس توازن کو کون برقرار رکھے ہوئے ہے؟ کیا پانی کی اپنی سوچ ہے یا چاند کا اپنا فیصلہ؟ 1450 سال پہلے جب جدید سائنس کا کوئی وجود نہ تھا، عرب کے صحرا زدہ ملک میں جہاں کوئی اسکول اور کالج نہ تھا، اس وقت یہ فرمایا گیا کہ سورج اور چاند سب ایک حساب کے پابند ہیں۔ سمندروں کی گہرائیوں کے متعلق بتایا کہ ان کے درمیان ایک بیریئر ہے جو ان کو قابو میں رکھے ہوئے ہے۔ ستاروں کے متعلق فرمایا گیا کہ یہ سب کے سب اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ جب سورج کو ساکن تصور کیا جاتا تھا تب فرمایا گیا کہ سورج اپنے مقرر شدہ راستے پر کسی انجانی منزل کی طرف ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے۔ جب کائنات کو جامد سمجھا جاتا تھا اس وقت کہا گیا کہ یہ پھیل رہی ہے۔ نباتات اور حیوانی زندگی کے بارے میں بتایا گیا کہ ان سب کی بنیاد پانی ہے۔ آئنسٹائن نے اپنی دریافت میں کہا کہ قانون قدرت اٹل ہے۔ وہ جدید سائنس کا بانی کہلاتا ہے، مگر اس سے 1400 سال پہلے فرما دیا گیا کہ تم رحمان کی تخلیق میں کسی جگہ فرق نہیں پاؤ گے۔ ناظرین اکرام، ہماری زندگی اور اس کائنات میں اربوں ایسی نشانیاں موجود ہیں جو چیخ چیخ کر بتا رہی ہیں کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے۔ اسی سیریز پر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔